ہیلو، ویلکم ٹو پی کے ٹیوٹوریلز۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ایچ ٹی ایم ایل اسٹائل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہو تو یعنی کہ جب ایچ ٹی ایم ایل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم لوگ اپنا ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو اس ٹیکسٹ کو یعنی کہ جو ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اسٹائل کو چینج کرنا ہو آپ لوگوں نے تو کس طریقے سے آپ لوگ اس کے اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اسٹائل کا ٹیگ ہے یعنی اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو HTML میں کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ HTML اسٹائل مینز، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے اپنے کنٹینٹ کے اسٹائل کو چینج کرنا ہو تو بائی یوزنگ HTML تو آپ لوگوں نے اسٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں۔ اوکے، تو اسٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کر کے آپ لوگ اپنے کنٹینٹ پہ ان سب ٹیگز کو اپلائی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اسٹائل ایٹریبیوٹ۔ سو سب سے پہلا ہے بیک گراؤنڈ کلر، دوسرا ہے ٹیکسٹ کلر، اور تیسرا ہے فونٹس، چوتھا ہے ٹیکسٹ سائز، اور پانچواں ہے ٹیکسٹ الائنمنٹ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے پہلے سے کچھ رائٹ کیا ہے یعنی کہ ہیڈنگ اور پیراگراف لکھا ہے۔ اچھا، تو میں اگر اس کے بیک گراؤنڈ کلر وہ چینج کرتے ہیں تو میں بیک گراؤنڈ کلر کا ٹیگ یوز کروں گا اور جو ایٹریبیوٹ یوز کروں گا وہ اسٹائل کا کروں گا۔ تو یہ کیسے کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے باڈی کے ٹیگ میں آنا ہے اور وہاں پہ باڈی میں آ کے آپ لوگ یہاں پہ اسٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے STYLE اور از اکول ٹو بیک گراؤنڈ کلر۔ یہ لگا دیا اور آگے آپ لوگوں نے کلر دینا ہوتا ہے جو آپ بیک گراؤنڈ کو دینا چاہتے ہیں یعنی پورے پیج کو۔ تو میں جو بھی کلر یہاں پہ دوں گا وہ پورے پیج کا کلر چینج ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر کوئی سا بھی کلر دے دیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک کلر کا نام لکھ دیا۔ یہ ڈیفرنٹ نیمز ہے کلر کے، وہ آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں یا MS ورڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ریڈ، گرین، بلو ہو گیا۔ ایسے اور بھی بہت ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کو میں یہاں پہ سیو کرتا ہوں اور اب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو گیا۔ بائی ڈیفالٹ یہ ویسے وائٹ ہوتا ہے، تو اب یہ ہمارا کلر چینج ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ اپنے ویب پیج کا کلر چینج کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اسٹائل کا ایٹریبیوٹ ہم ہیڈنگ یا پیراگراف میں یوز کرتے تو کیا ہوتا؟ اس سے صرف اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہوتا۔ اوکے، تو اب ہم اگر ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کچھ اور H1 کا، یا پھر میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں وہی اسٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گا اور آگے کلر لکھ دوں گا۔ وہ آپ جو بھی کلر لکھنا چاہتے ہیں، میں فار ایگزامپل یہاں پہ ریڈ لکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ سیو کر کے اور اب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں، اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ ریڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ والا ہیڈنگ ریڈ ہو گیا۔ اب میں پیراگراف کو کلر دینا چاہتا ہوں تو وہیں پہ بھی میں یہ اسٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گا، آگے از اکول ٹو
اور یہاں پہ پھر وہی کلر کلون کا نشان لگاؤں گا، اور یہاں پہ میں فار ایگزامپل لکھ لیتا ہوں بلو، اور اس کو سیو کر کے اب ویب براؤزر میں چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی بلو ہو گیا۔ تو اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں فاؤنٹ کا، کہ فاؤنٹ کیسے چینج کرتے ہیں۔ تو میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں، اور اب یہاں پہ پھر سے سٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں لکھوں گا فاؤنٹ فیملی، آگے جو بھی میں فاؤنٹ کا سٹائل رکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ دوں گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دوں گا یہ والا۔ تو اس کو سیو کر کے براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ والا ڈیزائن چینج ہو گیا فاؤنٹ کا، یعنی فاؤنٹ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کا بھی فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں سٹائل۔ اب میں پیراگراف کا کرنا چاہتا ہوں تو اس میں بھی یہی لکھ لیتا ہوں سٹائل از اکول ٹو، یہاں پہ فاؤنٹ فیملی یہ یوز کیا جاتا ہے فاؤنٹ کو چینج کرنے کے لیے۔ کالم آگے میں کوئی اور کلر رکھ دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میں نے کوئی اور کلر لکھ دیا۔ اب اس کو سیو کر کے ویب براؤزر میں چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا یہ چینج ہو گیا، پہلے کوئی اور سٹائل تھا اب کوئی اور ہے۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا فاؤنٹ بھی چینج ہو گیا۔ اب ہم اگلا دیکھتے ہیں فاؤنٹ سائز، کہ یہ فاؤنٹ کو کیسے بڑا کرتے ہیں۔ تو میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں پھر سے وہی سٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گا اور یہاں پہ فاؤنٹ سائز لکھ دوں گا، اور یہاں پہ میں جو بھی سائز رکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ لوں گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ 300% لکھ دوں گا اور اس کو سیو کر کے ویب براؤزر میں اب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا 300% ہو گیا، اور یہ بھی ہمارا صرف نارمل تھا۔ تو آپ کو یہ فرق نظر آ رہا ہوگا۔ اب میں اس پیراگراف کا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ میں سٹائل کا ایٹریبیوٹ پھر سے یوز کروں گا، فاؤنٹ سائز، اور یہاں پہ فار ایگزامپل میں 150 لکھ دیتا ہوں، پرسنٹیج لگا دیتے ہیں، اور اب اس کو سیو کر کے ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ فاؤنٹ سائز بڑھ گیا۔ ہم نے 150 دیا تھا تو یہ 150 ہو گیا، اور یہ اوپر والا نارمل ٹیکسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ والا دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے الائنمنٹ، ٹیکسٹ الائنمنٹ۔ تو میں اسی کو پھر سے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں۔ ٹیکسٹ الائنمنٹ کیا ہے؟ یعنی کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو سنٹر میں رکھنا چاہتے ہیں یا لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں اس الائنمنٹ کے ٹیگ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو رائٹ اور سنٹر میں بھی کر سکتے ہیں، اوکے۔ اب میں یہاں پہ سٹائل ایٹریبیوٹ پھر سے یوز کروں گا اور یہاں پہ ٹیکسٹ مائنس الائن یہ لکھ دوں گا۔ اب میں فار ایگزامپل اس کو سنٹر کرنا چاہتا ہوں،
ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ سینٹر لکھ دیا اور اس کو سیو کر کے اب ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارا یہ والا سینٹر پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے لیفٹ پہ تھا، جیسے اب یہ پیراگراف ہے، اس کو میں رائٹ پہ لانا چاہتا ہوں، تو ہم یہاں پہ یہ اسٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے، ٹیکسٹ مائنس الائن، یہاں پہ جس سائڈ پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ میں اب اسے رائٹ لے کے جانا چاہتا ہوں، تو میں نے رائٹ لکھ دیا اور اس کو سیو کر کے اب ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ رائٹ چلا گیا لیفٹ سے، پہلے یہ لیفٹ پہ تھا اب رائٹ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم ٹیکسٹ یا الائنمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ HTML کے سٹائل تھے، یعنی اس کو کس طریقے سے HTML کے اندر سٹائل کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو یوز کر کے ہم ڈیفرنٹ ٹیگز اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمپلیٹ لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.